کہ دل میں بسا لو عشق محمد، کب تک سوتے جاؤ گے؟ دل میں بسا لو عشق محمد، کب تک سوتے جاؤ گے؟ ہوش میں کب تمہیں آؤ گے؟ ہوش میں کب تمہیں آؤ گے؟ دین کی رسی، دین کی رسی پکڑو ورنہ بعد میں تم پچھتاؤ گے۔ چین کبھی نہ پاؤ گے، چین کبھی نہ پاؤ گے۔ تھام لو پیار نبی کا دامن، تھام لو پیار نبی کا دامن۔ معزز و معمر علماء کرام، محترم سامعین باتمکین، پردہ میں بیٹھی خواتین امت، سوغات سلام کے ساتھ اپنے اس حقیر فقیر بندے بے توقیر خاک پائے اسلاف ناچیز مجاہد حسنین حبیبی نقش بندی سیتامڑھی بہار کو قبول کیجئے اور اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، آپ کا جو یہ علاقہ ہے، یہ علاقہ اپنی محبتوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے، یہ علاقہ دینداری کے حوالے سے جانا جاتا ہے، یہ علاقہ میرے دوستو جلسے اور جلوس کے حوالے سے جانا جاتا ہے، یہ علاقہ دینی مدارس اور مکاتب اور خانقاہوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے، یہ علاقہ میرے دوستو میرے اسلاف کی نشانیوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ یہ تیار ہے، یہ علاقہ ہے، اور وہ جوار تک کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو بھی شاعر ہو، مقرر ہو، نقیب ہو، خدا کی قسم اس علاقے کے اندر لوگوں نے اگر سراہ دیا، اپنے پلکوں پہ بٹھا لیا، تو یقین جانیے کہ پوری دنیا اسے اپنے دل میں جگہ دیتی ہے اور آنکھوں پہ بٹھاتی ہے۔ یہ میں جانتا اچھی طرح سے ہوں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ غالباً 30 سے 35 یا 25 کلومیٹر کی دوری پہ یہاں سے پرولیا ہوگا، اور جناب حضرت مولانا مقصود صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کے لڑکے ہیں مسعود صاحب، ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سمجھے کہ مجھے وہاں انہوں نے بلایا تھا، اور اس کے بعد لمبا سا سفر کرنے کا ہمیں موقع ملا، اور اس قریب میں بھی آنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہائی ٹیک زمانہ ہے، آدمی کہیں پہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، راتا راتی وائرل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ علول جلول چیز سے وائرل ہو جاتا ہے۔ تو آپ تو عاشق رسول بیٹھے ہیں، تو یقین جانیے کہ شعراء سے محبت تو آپ کی ہے ہی ہے۔ یہ علاقہ اس حوالے سے جانا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے علی جناب الحاج ڈاکٹر جلال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے چھوٹے بھائی اچھے نعت خواہ علی جناب زاہد بکاروی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر جو ہے عبید اللہ کاشف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں پہ جتنے بھی منتظمین ہیں ایک ایک کر کے میں سب کا نام، جن کی سرپرستی ہے، صدارت ہے، جو محاسب ہے، ہر طرح کے انشاءاللہ میں نام لینے کا کام کروں گا۔ اور آج کے یہ جلسے کی جاندار شاندار بڑی باوقار کی صدارت فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا محمد اللہ صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام ایک تاریخ رقم کرے گا۔ ہمارے کچھ لوگ جو سامنے کھڑے ہیں، اگر وہ میرے بھائی اگر ادھر آ جائیں، خدا کی قسم مزہ آ جائے گا۔ اگر آپ الیکشن میں کھڑے ہیں تو کھڑے رہیے، اگر الیکشن میں نہیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے۔ اگر کھڑے رہیے گا تو آدھا گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر بہت برا ریزلٹ آنے والا ہے، اپنی ضمانت آپ نہیں بچا پائیے گا، بری طرح سے ہار جائیے گا۔ لہٰذا آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ آ جائیں۔ یہ بزم مصطفیٰ ہے، یہ آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ ہے، یا کل ہند نعتیہ مشاعرہ کہیے، یہ مدح صحابہ کی محفل ہے۔ یہاں میں شعراء سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج بڑا اچھا موقع ملا ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شعراء کے ساتھ ہمارے جو ہے علاقائی شعراء کو بھی موقع ملا، ہمارے جو جونیئر ہیں انہیں بھی موقع ملا۔ ایک نہ ایک دن ہم بھی کہیں جونیئر تھے، اور ایک نہ ایک دن کہیں سب شاعر وہاں اس مقام سے سفر کر کے اگلا سفر کیے ہیں۔ تو آج موقع بڑا اچھا ہے ان کے پاس۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ 35 یا 45 منٹ تک بیٹھنگ آپ کریں، 4 منٹ کا بھی اگر وقت ملتا ہے، 5 منٹ کا وقت ملتا ہے، اگر آپ کے پاس کوالٹی ہے، فن ہے، تو اپنے فن کا مظاہرہ رب کعبہ کی قسم
کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقتیں آپ کو بلندی سے روک نہیں سکتی. یہ میرا ماننا. میں اپنی بات بتاؤں, اپنے جونیئر شعراء سے بھی کہنا چاہتا ہوں. بہت جلد لوگوں کو شکایت یہ ہو جاتی ہے کہ مجاہد حسنین حبیبی صاحب بڑے شعراء کو بڑے نوازتے ہیں, چھوٹوں کو نوازتے نہیں. میری یہ عادت نہیں. اگر کوئی سچی شاعری, اچھی شاعری, فن سے, لہجے سے کھیل رہا ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی ہے داد دینے سے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ وہ شاعر خود شعر پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس شعر کی عمر جو ہے اس کے دادا کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے اور کہتا ہے حبیبی صاحب نظر آپ کے کر رہا ہوں, کلام کے اندر پختگی دیکھیے گا. تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم اپنے جونیئروں کو بھی موقع ملا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ. جس وقت ہم اس میدان میں, اس فیلڈ میں تشریف لائے تھے, ہمارے یہاں پڑھنے والوں کی تعداد اتنی نہیں تھی. آج میں دعویٰ کر سکتا ہوں, چیلنج کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پڑھنے والوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے اور اتنی اچھی تعداد میں ہو گئی ہے کہ دنیا اس میدان کے اندر ہمارے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے میرے دوستوں 72 مرتبہ سوچیں. یہ اچھا لہجہ, بڑی کم عمر کے بچے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اچھا پڑھ رہے ہیں. اللہ انہیں دن دگنی رات دگنی ترقیات سے نوازے. چاہے وہ بوکارو کی نمائندگی کر رہے ہوں, چاہے وہ جھارکھنڈ کی نمائندگی کر رہے ہو, چاہے جامتارا کی نمائندگی کر رہے ہو, چاہے دھنباد کی نمائندگی کر رہے ہو, چاہے وہ پورنیہ کی نمائندگی کر رہے ہو, آسنسول کی نمائندگی کر رہے ہو, جہاں سے بھی کر رہے ہو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ اسے موقع دے. یہ میری دعا ہے انشاءاللہ. اب تمام شاعروں سے یہ کہنا ہے کہ یہ پبلک جو آئی ہے کھچ کر, ان کے پاس اتنا وقت نہیں. رات میں وہ بھی ٹھنڈ کے موسم میں اس وقت ہیٹر چلا کے سونے کا موقع جسے مل رہا ہو, اس ٹھنڈ کے موسم میں اس وادی زیزرہ کے اندر, صحرا و بیابان کے اندر, اس فٹ بال میدان کے اندر, اس گراؤنڈ کے اندر لوگ اگر آ گئے ہیں چل کر تو صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ آج ہمیں نعت رسول سننے کا موقع ملے گا, مدح صحابہ کے اشعار سننے کو ملیں گے, حمد باری تعالیٰ کے اشعار سننے کو ملیں گے, ہاں کچھ اصلاحی شعر بھی سننے کو ملیں گے. تو ان چیزوں کا ہم شاعروں کو بھی خیال کرنا ہوگا کہ نعت پاک کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصلاحی شعر ہو, غزل کا شعر ہو, تو اتنی پاک اور پوتر ہو کہ کل ہو کر کوئی انگلی نہ اٹھاوے کہ کیا کسی نے کتنی بہت شاعری پڑھی ہے. لہذا ان چیزوں کا ہم تمام شاعروں کو خیال کرنا ہے کہ کل جب یہ پروگرام ختم ہو تو ہر کوئی چائے خانے پہ بیٹھ کر, اپنے دالانوں میں بیٹھ کر, اپنی محفلوں میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ واہ فلاں شاعر نے کیا شعر پڑھا, فلاں شاعر نے تاریخ کے اس گوشے کو ٹچ کیا کہ میں تو درجنوں کتاب کے مطالعے سے بچ گیا, فلاں شاعر نے تو ایسے شعر سنائے کہ یقین جانیے میرے علم میں اضافہ ہو گیا. یہ کہنے پہ اگر مجبور ہوتا ہے تو یہ گراؤنڈ, یہ پنڈال, یہ مرکریاں, یہ تمام انتظامات آپ کا قبول ہے. لہٰذا میں شعراء حضرات سے کہوں گا کہ آج یقین جانیے, چونکہ میری عادت کبھی نہیں رہی ہے کہ میں بریلوی, دیوبندی, سلفی, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ وغیرہ ہم یہ سب نہیں کرتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا آتا. میں اپنے پہ آ جاؤں تو اس پنڈال میں آگ لگا سکتا ہوں, اپنے پہ اگر آ جاؤں تو آپس میں آپ گردن مارنا شروع کر دیں گے. جذبات سے کھیلنا مجھ سے بہتر کسی کو آ ہی نہیں سکتا. میں دونوں پھیڑ کر رہ چکا ہوں. غزل کی دنیا میں بھی جو مجھ سے کوئی تکرار نہ کر سکے, کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے جلدی نہیں کرنے کو تیار ہے, مجھ سے بہتر کون کرے گا, لیکن اس کا زیادہ ٹکاؤ نہیں ہے. لہٰذا میں کہوں گا دوستوں سے بھی, شعراء سے بھی کہ انشاءاللہ ان چیزوں کا خیال کرے. ہمیں اس کی طرح سے فیلڈ نہیں بنانا ہے جو دیگر اسٹیجوں پہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے کہ نعتیہ مشاعرہ کیسے چلتا ہے وہ چلا کر ہم بتائیں گے. اگر مجھ میں اور دوسرے نازوں میں اگر فرق نہ ہوا تو پھر مجاہد حبیبی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا میں متنبہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور خود کو بھی گزارش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ربا پوری رات کو مجھے ایسے شعر سنوانا, ایسے پڑھنے کا عنایت کرنا کہ میرے پر کوئی کل تک انگلیاں نہ اٹھاوے. انشاءاللہ آپ لوگ تیار رہے. بہت بہت شکریہ, عنایت کرم نوازش. آپ لوگ کھڑے ہیں ایک بار
फिर अदब से गुजारिश करूंगा मेरे भाई आगे आके सामने बैठ जाए, पूरी रात आपको रुकना है। उस्ताजुल असतिज़ा वली उश-शुरा आली जनाब कारी जमशेद जौहर साहब की आमद हो चुकी है। मेरे दोस्तों, ब्रिगेडियर उस्मान की धरती का वो लहजा जो माशाअल्लाह 15 से 20 साल से शायरी इंडस्ट्री के अंदर एक अपना नुमाया नाम छोड़ा है, एक अच्छे लहजे के मालिक का नाम है जिसे दुनिया जनाब शाह खालिद के नाम से याद करती है। वो मऊनाथ भंजन से आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं। मेरे दोस्तों, आपके दरमियान आप अशफाक बहराइची साहब आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं। बहराइच वो सरजमीन है जिस सरजमीन से वो उठते हैं और 10 से 15 साल 12 साल पहले और आंधी और तूफान की तरह से कायनात शेर व अदब पर मजहबी स्टेजों पर वो छा जाते हैं अपने लहजे के हवाले से, अपनी शायरी के हवाले से, नातिया मनक़ब और मदह सहाबा के अशार के हवाले से वो लहजा जाना जाता है। इसी तरह से हमारे काफी जूनियर शोरा हज़रात भी है जो हमारे यके बाद दिगरे तमाम लोगों के नाम मैं आपके दरमियान पेश करूंगा। कमेटी से एक बार फिर गुजारिश करूंगा फेहरिस्त मुकम्मल तौर पे हमें दे दे, इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। अब बाज़ाब्ता तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज होने चला है, लिहाजा आपसे गुजारिश करूंगा कि हम सुकून के साथ बैठे तिलावत कलाम पाक जब पेश किया जाए तो यकीन जानिए मेरे दोस्तों एकदम खामोशी का माहौल होना चाहिए, किसी का फोन कान पे नहीं बल्कि जेब में होना चाहिए, साइलेंट मूड पे होना चाहिए कि हम कुरान करीम को सुन रहे हैं। मुझे याद आता है तारीख की एक बात के दारुल उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद के अंदर 100 साला जलसा हुआ था और उसमें हजरत कारी अब्दुल बासित साहब को आने का मौका मिला। हमारे बड़े बताते हैं कि जब वो तिलावत के लिए बराजमान हुए, कुर्सी पे तशरीफ लाए और मुक़द्दस आयात की जब वो तिलावत करने लगे, वो इलाका किसानों का, जफाकशों का, मेहनत कशों का इलाका था, वो इलाका जाना जाता है। मेरे दोस्तों, किसान लोग बैठे हुए थे, मजदूर लोग बैठे हुए थे। कारी अब्दुल बासित साहब जैसे ही रहने दाऊदी में कुरान के लहजे को छेड़ा, ऐसे अंदाज में कुरान करीम को पढ़ने लगे। याद आता है तारीख बताते हैं, उलमा बताते हैं कि एक उसमें जो किसान बैठा हुआ था, मजदूर बैठा हुआ था, उन्होंने कहा उनके सामने कारी अब्दुल बासित की मौजूदगी में तिलावत के दरमियान किसी ने घास दी, दूसरे किसान ने थप्पड़ जड़ दिया उनके गालों पे। पागल, कभी जिंदगी में ऐसा कुरान सुनने को नहीं मिला। अल्लाह अकबर, कुरान की आयत जैसे लग रही हो नुज़ूल हो रहा हो और तुम बीच में घास दिए हो, समा फराशी कर रहे हो। मेरे दोस्तों, ये वो कुरान करीम का लहजा है जिसे सुनकर शजर हजर झूमते हैं, पत्थर दिल मोम होता है। ये वो कुरान का लहजा है कि अगर आपका दुश्मन भी हो तो मेरे दोस्तों आप उससे प्यार करने पे मजबूर हो जाते हैं कि कुछ भी हो ये कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है। तो आपको सिर्फ इसलिए होता है कि कुरान करीम का लहजा। हमारे मदारिस वाले हैं, मैं मदारिस वाले से भी गुजारिश करूंगा कि इन दिनों जालिमों की निगाहें आपके मदरसे पर टिक गई है। ये आज से नहीं है, जमाना दराज से है, लेकिन मेरा मानना है जिस मदरसे के अंदर कुरान करीम की बेहतरीन तालीम होगी, यानी सेहत के साथ, मा तजवीद के साथ, पूरे पुख्तगी के साथ अगर कुरान करीम की तालीम वहां पढ़ाई जाती है, रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं उसे परेशान उस मोहतमिम को होने की जरूरत नहीं है। दुनिया उनके कदमों में आएगी, अल्लाह गैबी नुसरत अता फरमाएगा। जहां कुरान की तालीम कमजोर होगी, यकीन जानिए हम कहीं न कहीं अलग होते हुए नजर आएंगे। लिहाजा हमें इन चीजों को मजबूत करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने काम किया है गुजरातियों से, कभी गुजरातियों का कुरान सुनिए फिर आपको अंदाजा लगेगा। मैंने बड़े सफर किए हैं, बड़े बड़े मदारिस के सफर किए हैं। मेरे दोस्तों, यकीन जानिए कि वहां जो है ड्राइवर कुरान जो पढ़ता है, हमारे यहाँ के कारी कुरान पढ़ते हुए नजर नहीं आते हैं। यकीन जानिए करना तिलावत पहले कराते हैं, तिलावत इतना तो दोस्तों बहुत अच्छा माशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ आपने सुन लिया। मुझे फिर अपने एक शेर याद आया कि रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। अल्लाह अल्लाह।